السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کنز جس کے متعلق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب انہوں نے پچھلی نشست میں پازیب کے متعلق بتایا گیا تھا کہ انہوں نے جو اپنے پاؤں میں ایک زیور کنگن کی شکل میں پہنا ہوا تھا، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ دو۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کنز ہے یا کنز میں شامل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جواباً یہ فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز نہیں رہتا۔ کنز کے مراد جو ہے وہ مال جو کہ جمع کیا جائے، سونے چاندی کی شکل میں ہے، پیسوں کی شکل میں ہے، یا کسی بھی چیز کی شکل میں ہے، وہ مال جو جمع کیا جائے یا جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس کو کنز کہا جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں بھی فرمایا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو مالوں کو جمع کرتے ہیں ان کے متعلق سزا کیا ہے کہ قیامت والے دن یا جب وہ فوت ہو جائیں گے اس وقت ان کے سامنے ایک سانپ آئے گا، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس آیت کے ذریعے میں بتایا ہے کہ وہ سانپ گنجا سانپ ہوگا۔ گنجے سانپ سے مراد کیا ہے کہ وہ اتنا بدا اور برا دکھتا ہوگا کہ انسان اس کے دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے گا اور اسے بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ سانپ اس کے قریب آتا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے، یہ وہ کنز ہے جو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ وہ سانپ، وہ شخص اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ سانپ اس کے قریب آ جائے گا اور آخر کار اس کے منہ کے حصے سے اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ہم اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں مال جوڑنے میں، اور سوال کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی زکوٰۃ دی نہیں، تو ہم امتی ہیں تو ہم کیوں زکوٰۃ دیں؟ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ تو یہ بھی سن لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مال جمع ہی نہیں کیا۔ احادیث میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا، آپ فوراً اسی وقت خرچ کر دیتے۔ آپ کے پاس مال آتا، آپ فوراً اسی وقت غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو مال جمع ہی نہیں ہوا تو زکوٰۃ کہاں سے دینی؟ تو یہ زکوٰۃ تو ان لوگوں کے لیے جو مال جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، کہ کہتے ہیں فور فیوچر جو ہے ہم استعمال کریں گے، فیوچر میں ہم اس کو بچوں کے لیے استعمال کریں گے، تو اس لیے ہم جمع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا جمع کرنے سے، جمع کرو اپنے آگے آنے والی زندگی کے لیے، یا آپ کے بچوں کی زندگی کے لیے، اپنی بیوی کی زندگی کے لیے، کوئی زندگی کا پتہ نہیں، آگے آنے والے وقت کے لیے جمع کرو، کوئی مسئلہ نہیں، روک تھام نہیں ہے۔ لیکن حکم کیا دیا
کہ اس مال کو اگر پاک صاف رکھنا ہے تو اس میں پھر زکوٰۃ بھی نکال کے دینی پڑے گی. تو اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو پھر یہ سانپ یا یہ سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کی گئی ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جو ہے یا مرنے کے بعد جو برزخی زندگی ہے اس میں جو شخص سونا چاندی جمع کرتا ہے تو اس کو پگھلا کے اس کی سلاخیں بنا کے اس کی جسم کو داغا جائے گا. اب یہ داغنے والا جو عمل ہے یہ ہم اکثر اپنے جانوروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اونٹوں کے ساتھ، یا ان کے اوپر نشانی لگانے کے لیے اس کو گرم کر کے لوہے کو تو اس کو داغنے کے لیے اس کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، تو وہ چھلانگیں مارتا ہوا بھاگتا ہوا جاتا ہے. تو یہ عمل جو ہے وہ انسان کے ساتھ کیا جائے گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مویشیوں کا کام کرتے ہیں اور اس کو جمع کرتے ہیں، جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے لیکن اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تو ان کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت تک وہ جب فوت ہو جائے گا تو قیامت تک اور یہاں تک کہ آتا ہے کہ اس کے حساب ہونے تک، بلکہ حساب کے بعد بھی، تو وہ جو جانور اس کو اکٹھے کیا کرتا تھا، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، تو اونٹ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اونٹ قیامت تک جو ہے وہ اس کو رونتا رہے گا. وہ لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر سے اونٹ گزری جا رہے، وہ پھر ختم ہو جائے گا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر اونٹوں کے اس کے اوپر سے گزارا جائے گا. بیل اور گایوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ قیامت تک جو ہے وہ اس کو اپنے سینگوں سے کچلتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، اتنا ماریں گے کہ وہ ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر یہ عمل دوبارہ اس کے ساتھ دہرایا جائے گا. ہم بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے کر کے ہم جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. دنیا میں ہم بچ جائیں گے، مال کو ادھر ادھر چھپا دیں گے، یا کہیں گے کہ ہم ابھی جو ہے وہ نصاب تک نہیں پہنچے، لیکن اللہ رب العزت کو سب پتہ ہے کہ میں نے اس بندے کو کتنا دیا ہے اور کتنی اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، کتنا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو اس کا جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی ہے، جتنا ہمیں مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق صحیح سنت کے مطابق زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس طرح کے عذاب سے، بلکہ دنیا کے ہر قسم کے عذاب سے، آخرت کا تو بہت ہی خطرناک ہے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کریں. میرے پپا جان کافی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم صيبا نافعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا